الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا فرمانا چاہا تو اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ وہ خلیفہ کیسا ہوگا، اس کی کیا صفات ہوں گی، اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہوں گی، ان میں کیا کیا کمی ہوگی، کیا بیشی ہوگی، یہ تفصیلات بتا دی. مفسرین کا تو یہی خیال ہے، اکثر مفسرین کا، کہ اللہ نے خود فرشتوں کو بتایا کہ آنے والی مخلوق کیسی ہے. لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا مقام نعمان پر، مقام نعمان عرفات کے ساتھ ایک وادی کا نام ہے، وادی نعمان، آج بھی نام لکھا ہے وادی نعمان. آپ جب طائف کی طرف جائیں تو پہلے عرفات آتا ہے، عرفات کے ساتھ وادی نعمان آتا ہے. وہاں پتلا تیار ہوا آدم علیہ السلام، یعنی سرزمین مکہ پر آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا. اس وقت پھر چونکہ نئی مخلوق کی خبر مل گئی تھی، نئی مخلوق آ رہی، اعلان ہو گیا، تو شیطان جو استاد تھا وہ جا کر اس نے اس کو چیک کیا. حدیث میں آتا ہے کہ ناک کے رستے گھسا اور اندر سارا کچھ دیکھ کر آیا اور بتایا کہ اس میں کوئی خاص صلاحیت تو نظر نہیں آئی. اس میں ایک پیٹ لگا ہے جو اگر خالی ہوگا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس میں شہوت لگی ہے، شرمگاہ ہے، شہوت ہے. جب وہ شہوت ابھرے گی تو گناہوں کو گناہ کرے گا، ظلم و ستم کرے گا. تو بعض نے تو کہا ہے کہ اس وجہ سے فرشتوں تک معلومات آئیں. لیکن ایک بات شیطان نے کہی کہ اس کے بائیں جانب ایک صندوق ہے، اس پر تالا لگا تھا. میں نے بہت کوشش کی اس میں گھسنے کی، لیکن میں اس کے اندر نہ جا سکا. اگر اس میں کوئی صلاحیت ہے اسی صندوق کے اندر. مولا جلال رومی فرماتے ہیں وہاں دراصل اللہ کی نبوت خلافت کا موتی رکھا ہوا تھا، وہ شیطان کو نظر نہیں آیا. شیطان مٹی پر بھول گیا، اس کے نیچے جو موتی دبا ہوا تھا اس کو نظر نہیں آیا، اس لیے اتنی بڑی ہمت اور جرت کر لی کہ مقابلے پر آ گیا. اگر پہلے سے اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ نے انسان میں کیا کچھ رکھا ہے تو شیطان یہ جرت نہ کرتا. لیکن وہ مٹی پر اس نے کہا کہ یہ تو مٹی کا بنا ہے، اور یہی اس نے کہا انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے جو اوپر جاتی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا جو نیچے گرتی ہے. اس کے مادے میں اسفلیت ہے،
اور میرے مادے میں عالیت ہے، اوپر جاتا ہے تو زیادہ میرا مادہ ہی اس سے اعلیٰ ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ فرشتوں نے کہا نا نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح تقدیس ہر وقت آپ کی کرتے ہیں، یہ ڈیوٹی آپ ہماری لگا دیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا تم نہیں جانتے، تم جانتے۔ وہ کیا صلاحیت تھی میرے دوستو؟ اس کو اللہ نے دوسرے مقام پر بیان کیا ہے۔ ان عرض الامانہ، عرض امانت کی جو روایت آتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید کا مضمون بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے جب امانت جو ایک پتھر کی شکل میں تھی، جس میں علوم وحی بھی تھے، جس میں شریعت بھی تھی، جس میں اللہ رسول کے عشق و محبت بھی تھا، یعنی وہ تمام چیزوں کی تعبیرات ایک پتھر کی شکل میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ تھی۔ اللہ نے کہا، آسمانوں سے کہا کہ اس کو تم سنبھال لو، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے تو میں تمہیں اپنا مقرب بنا کر نواز دوں گا، اور اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکے تو تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ زمینوں سے کہا، پہاڑوں سے کہا، کیونکہ یہ بڑی بڑی مخلوقات تھی، تین بڑی مخلوقات تھیں، آسمان تھے، زمین تھے، پہاڑ تھے، ان کے اوپر عرض امانت پیش کی۔ فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے کہا اللہ نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں انعام اکرام سے ہم دستبردار ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم حفاظت نہ کر سکے تو جہنم میں جلنا پڑے گا، آپ سے دوری ہوگی، آپ سے بعد ہوگا۔ فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حدیث شریف میں آتا ہے آدم صلی آدم اس امانت کو اٹھا، انہیں فوراً ہی پتھر کو کندھے پہ رکھ لیا۔ جب کندھے پر رکھا تو ٹانگیں لڑکھڑانے لگ گئی کیونکہ وزن تھا اس کا۔ یہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیکھا کہ میرا کیا ہوگا، اللہ کا حکم دیکھ لیا، چلو اٹھا بس بات کرتا ہوں۔ یہ عاشق کا کام ہے، یہ نقطہ ہے اس میں، یہ کہنا کہ کر تو لوں، میں دین پر آ تو جاؤں، لیکن یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اگر آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ حملہ الانسان، انسان تو آدم السلام کو اٹھا لیے کندھے پر، ٹانگیں لڑکھڑائے، اللہ کی آواز سنتے ہی مست ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھائی بڑے بڑوں نے انکار کر دیا، کرتے پھرے انکار، ہم تو عاشق ہیں، ہمیں تو اپنے محبوب کی خوشی چاہیے، اپنا ہم مرتے ہیں یا جیتے ہیں، کوئی جیتا رہا، کوئی مرتا ہی رہا، کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ صحابہ اکرام اگر یہ دیکھتے کہ انجام کیا ہے تو کبھی ہجرت نہ کرتے، کبھی جانے نہ دیتے۔ لیکن قرآن نے کہا من قبل فتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جن نے قتال کیا اور ایمان لائے، ان کا درجہ بعد والوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ پہلوں کے سامنے کوئی انجام نہیں تھا، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہماری قوتیں بن جائیں گی، اور رسول اللہ فرماتے تھے تو یقین، لیکن نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں جب ہم کھودتے تھے خندق کو اور آپ بشارت دیتے تھے کہ تمہیں کیسر و کسرا اور حبشہ کے خزانوں کی بشارت دیتا ہوں، تو منافقین ہنستے تھے، قہقہے لگاتے تھے، دور جا کر ہنستے، کہا کہ حالت تو یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے خندقیں بنا رہے ہیں کہ دشمن اندر نہ آ جائے، اور کھانے کو ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اور مزدور ان کے پاس نہیں ہے جو خندق کھود سکے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ ان کا رسول بشارت دے رہا ہے کیسر و کسرا کی، جیسے آج امریکہ روس کی کوئی بات کرے، کیسر و کسرا کی باتیں کر رہا ہے اور حبشہ کی باتیں کر رہا ہے، وہاں کے خزانوں کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ شاک تھے۔ قرآن نے کہا فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، کہا کہ اللہ رسول نے پہلے بتایا تھا کہ تم پر بڑا سخت وقت آنے والا ہے جس سے تمہارا کلیجہ تمہارے منہ کو آ جائے گا، بغض قلوب الحناجر، لیکن اس کا کیا تھا؟ فرمایا کہ فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہ مصیبت دیکھ کر طبی طور پر تو ڈر گئے،
اور ایمانی طور پر مضبوط ہو گئے. یہ عجیب بات ہے. یہ ہوتا ہے سبھی طور پر انسان ڈر جاتا ہے. نبی پر بھی خوف آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, ڈنڈے کو ڈنڈا سانپ بنا تو بھاگ گئے, بھاگے بلم جو حکیم پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے وہ کیا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, ایسے بھاگے. لیکن جب قرآن نے کہا خذھا ولا تخف, اب ایمانی کی بات آ گئی, فوج پکڑ ڈر مت, تو واپس آئے اسی اسدے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تو لاٹھی بن گئی. یہ دونوں باتیں ہو جاتی ہیں. اس سے انسان تبھی خوف ضروری نہیں ہے تو انسان کے ایمان پر بھی اثر انداز ہو. ہاں اگر طویل ہو رہا ہے تو پھر ایمان کی فکر کرو. وقتی طور پر خوف طاری ہونا یہ انسان پر ہو جاتا ہے, لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالے, اللہ کی لو لگائے, اللہ کی تقدیر پر جب یقین رکھتا ہے تو مومن پھر شیر ہو جاتا ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال حدیث میں دی ہے, ترمذی کی حدیث ہے کہ مومن جو ہے وہ کھیتی کی طرح ہوتا ہے. جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ گر جاتی ہے کھیتی, کیونکہ اس کی ڈنڈی بظاہر کمزور نظر آتی ہے, لیکن جڑ سے نہیں اکھڑتی, ایسے گر جاتی, جڑ سے نہیں اکھڑتی. پھر جب ہوا کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پھر جو ہے سیدھی ہو جاتی ہے, کھیتی کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے موقع پر فصل لاتی ہے, پھل لاتی ہے, اور درخت دیکھنے میں بڑا مضبوط نظر آتا ہے. اور میں یہ منافق کی مثال ہے, کافر کی مثال ہے, دیکھنے میں بڑا مضبوط ہے اور ایسے حوادث زمانہ کے سامنے کھڑا ہے, لیکن جو ہی ہوا کا دباؤ پڑتا ہے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے, پھر کبھی کھڑا نہیں ہوتا, کبھی کھڑا نہیں ہوتا. تو ان کا ایمان بڑھ گیا. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو امانت تھی, آدم صاحب نے دیکھا کہ اس کا انجام کیا ہے, اس لیے کبھی انجام میں دیکھے کہ کیا ہوگا. اللہ رسول کے باتوں پر یقین رکھے, اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے. ولا یضیع اجر المحسنین, اللہ کہتے ہیں میں تو محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, تو محسنین کو ضائع کر دے گا. مولانا جلال الدین رومی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت, اگر پورے عالم میں تیز آندھی اور ہوائیں چلیں, تیز پوری دنیا میں ہر جگہ ہوا اور آندھی چلنے شروع ہو جائے, اگر گیتی کہتے ہیں عالم کو, اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت, اللہ کے مقبول بندوں کا چراغ کبھی نہیں بھول سکتا. اور پورے عالم میں آندھی چلتا ہے. یا نے فرمایا لا یزال من امتی امۃ قائمۃ الحق حتی یأتی امر اللہ, میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. قرب قیامت جب سب ایمان والے لے جائیں گے اس وقت تک حق والے ہمیشہ موجود رہیں گے. جب پورا دنیا کفر سے بھر جائے حق والوں کا چراغ پھر بھی جلتا رہے گا, جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت کے راستے پر آتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. یہ دو صلاحیتیں بیان کی یہاں پر انسان کی, کہ دو ایسی چیزیں اس انسان میں ہیں, اے فرشتوں تم میں نہیں پائی جاتی. اس انسان میں ظلم ظالم کہتے ہیں کہ جب تک اس کی تربیت نہیں ہوتی وہ ظالم ہے, جب تربیت ہو جاتی ہے تو عادل بن جاتا ہے. اور جاہل جب تک تربیت نہیں ہوتی وہ جاہل ہے, لیکن جب اس کی تربیت ہوتی ہے, اس کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے. ظلومن جہولا کا مطلب ہے عادلاً عالماً. اس انسان میں عادل بننے کی صلاحیت ہے اور انسان میں عالم بننے کی صلاحیت ہے. فرشتوں تم عبادت تو ضرور کرتے ہو اور بڑے عبادت گزار ہو, ہر وقت تسبیح تقدیس کرتے ہو, لیکن میری وحی کا بوجھ اٹھانے کی تم میں صلاحیت نہیں ہے. اور نظام عدل قائم کرنے کا اگر تمہارے ساتھ نفس اور شیطان لگا دیے جائیں تو تم نظام عدل کے قائم کرنے میں بات نہیں ہوگی. یہ میں نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے اندر عدل کی صلاحیت بھی ہے, اس میں علم کی صلاحیت بھی ہے. اور جب تک کیونکہ یاد رکھو جب تک سونا زمین سے نکلتا ہے کچا سونا نہیں نکلے گا, جس کے اندر مٹی اور پتھر بھی شامل نہیں ہوں گے تو صاف سونا کہاں سے آئے گا. وہ جب تک کچا تیل نہیں نکلے گا, وہ بعد میں جب صاف کر کے پھر
پھر اس میں سے پیٹرول بھی بنے گا اور اس میں سے دوسری چیزیں ڈیزل بھی بنے گا اور اس میں سے لک بھی بنے گی، ہزاروں چیزیں اس میں سے نکلیں گی۔ ہر چیز پہلے کچی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد تربیت کے نظام سے گزر کر اس میں پختگی آتی ہے۔ اس انسان میں ہم نے اگر ظلم رکھا ہے تو یہ عادل بننا دلیل ہے کہ یہ عادل بن سکتا ہے، اس پر اگر جہل رکھا ہے تو دلیل ہے کہ عالم بن سکتا ہے۔ اور یہ دو چیزیں فرشتوں میں نہیں ہیں۔ لیکن عدل کے لیے ظلم چاہیے۔ عدل کہاں قائم کرے گا جب ظلم ہوگا نا۔ جنتوں میں تو عدل نہیں قائم کرنا، اس لیے کہ وہاں ظلم نہیں ہے۔ یہاں انسان خود بھی ظالم ہے، دوسرے بھی ظالم ہیں۔ سب سے پہلے انسان خود ظالم ہے۔ لیکن کہتے ہیں ظلم کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کرتا ہے، اللہ پر ظلم کرتا ہے، وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور ایک وہ شرک ہے ایک وہ ظلم جو اپنی جان پر کرتا ہے، وہ گناہ ہے، نفس اور شیطان خوش کرنا۔ اور ایک وہ ظلم ہے جو مخلوق پر کرتا ہے، اس کے حقوق کو مارتا ہے۔ اور جب یہ تینوں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، تینوں چیزیں، تو توحید پر آ جاتا ہے، شرک ختم کرتا ہے تو موحد بن جاتا ہے۔ اپنی ذات پر جب ظلم ختم کرتا ہے تو متقی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور جب لوگوں پر ظلم ختم کرتا ہے تو عادل بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں اور قرآن حدیث شریف میں سب سے پہلے جنت کا سایہ جس انسان کو دیا جائے گا وہ عادل بادشاہ ہوگا، جس کو عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے عادل بادشاہ کی، اس لیے کہ وہ ایک ذات نہیں ہے، اس کے نیچے لاکھوں انسانوں نے اس کے سایہ عاقبت کے اندر فرمان چڑھے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں کے زمانے میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے اللہ والا پیدا ہوئے، بڑے بڑے ہنرمند لوگ ان کے زمانے میں پیدا ہوئے، کیونکہ ان کا سایہ ایسا تھا، عدل و انصاف کا سایہ ایسا تھا کہ اس کے زمانے میں نیچے یاد رکھو فضا اگر خوبصورت ہوتی ہے تو پھر اس میں ہر قسم کا پودا پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کا پھول نکلتا ہے، ہر قسم کا پھل نکلتا ہے، ہر قسم کا شجر ہوتا ہے۔ تو جب عادل بادشاہ ہوتا ہے تو پھر اس انسانوں کی شکل میں سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے آپ دیکھ لیں، یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں کو عادل حکمران نصیب تھے تو پھر وہ اپنی بالکل جو فارغ البالی کے ساتھ وہ اہل علم اپنا کام کر رہے تھے، اہل تقویٰ اپنا کام کر رہے تھے، اہل ہنر اپنا کام کر رہے تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ اور جب انتشار اور انارکی تھی، ظالم بادشاہ تھے، وہ ایک آدمی بھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ لوگوں کو تو اپنی جان بچانے کی فکر ہے، تو خیر کا کام کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں، خیر کا کام کیسے کریں گے؟ تو اس لیے عادل بادشاہ اور انسان فرمایا کلکم رائن کلکم مسؤول رعیتہ، تم ہر ایک رائی ہے، ہر ایک اپنے رشتے کی دائرہ ہے جس میں وہ بادشاہ ہے۔ باپ ہے وہ بھی گھر میں بادشاہ ہے، شوہر بھی بادشاہ ہے، دکان پر دکان کا مالک بادشاہ ہے، ہر ایک بادشاہ ہے۔ اور کچھ نہ ہو تو میرے مرشد فرماتے تھے شاکی مقتصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے جسم کے تو تم بادشاہ ہو، تمہیں اللہ نے یہ دل دیا ہے جو بادشاہ ہے، یا آزاد دیے ہیں جو رعایا اور صوبے، یہ دیکھنے کا صوبہ ہے، یہ پکڑنے کا صوبہ ہے، یہ سننے کا صوبہ ہے، یہ بولنے کا صوبہ ہے، کھانے کا صوبہ ہے، پائیں چلنے کے صوبے ہیں۔ بادشاہ دل ہے، اگر دل پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر یہ دل ہاتھوں کو بھی صحیح کام میں لاتا ہے، پاؤں کو بھی صحیح کام میں لاتا ہے، آنکھ کو صحیح کام میں لاتا ہے، کان کو صحیح کام میں لاتا ہے، زبان کو صحیح کام میں لاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عدل کا نظام اس 6 فٹ کے جسم پر قائم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی عادل بادشاہ خدا کے نظر میں ہو جاتا ہے، متقین کی صف میں اور اولیاء کی صف میں کھڑا کر کے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر آدمی بادشاہ، میرے شاید تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جو انسان اس دل پر مولا کی حکومت قائم کر لے اس کو بڑی حکومت کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو مولانا رومی فرماتے ہیں جو صاحب عزت علم برکشت، جو صاحب عزت علم برکشت، جہاں سر وجیب عدم برکشت، کہ جب وہ اللہ
کسی کے دل پر اپنی عزت کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں، پورا عالم اس انسان کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، تخت و تاج بھی اس کو بکتے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ والے بیٹھے تھے، خادم سے کہا کوئی چیز مجھے قمیص میں تنگ کر رہی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا، یا دھوپ میں لے جا کر دیکھ کیا چیز ہے۔ وہ قمیض الٹی کر کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی کھٹمل ہے، جو ہے کوئی کیڑی ویڑی ہے جو کاٹ رہی بار بار، تو دوڑتا ہوا ہے، سانس چڑھا ہوا ہے، کیا ہوا کہ جی بادشاہ ملنے کے لیے آپ کو آ رہا ہے۔ بادشاہ نالائق کہیں کا، میں سمجھا کوئی کیڑا پکڑ لیا تو نہیں، پر میں اس لیے میں نے سمجھا تو دوڑا آیا کہ حضرت کیڑا پکڑا گیا۔ بادشاہ آتا ہے تو آتا پھر اپنی غرض سے آیا ہے، ہم ان سے کیا کرتے، ہمیں کیا کرتے۔ حکیم المتان رحمہ اللہ نے نواب سے کہا تھا، جس کا بڑے بڑے اکابر ہمارے مہمان تھے، حضرت شیخ الہند مہمان تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مہمان تھے، حضرت مولانا یحییٰ شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے والد صاحب مہمان تھے، حضرت مدنی حضرت جو ہے حضرت کو بھی بلا لیا، تھانوی رحمۃ اللہ کو، اب اس کو کیا پتا ہے تو تھانوی، ہر عالم کا مزاج اپنے حساب سے ہوتا ہے، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے زندگی میں ایک بار ہی چاہے کوئی ملے گا، اور میں نے اگر اس کو کچھ کہہ دیا انشاءاللہ زندگی میں وہ غلطی کبھی نہیں دہرائے گا، اور کیا غلطیاں کرے۔ حضرت کا عجیب مزاج تھا، تو وہ نواب تھا تو اپنے وہ نوابی کی اس میں ہوتا ہے، یہ مولوی لوگ جو ہیں بس، اب ہمارے بزرگوں پر زیادہ تو عاجزی غالب ہوتی، وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں چھوڑو جی، عاجزی کی وجہ سے، لیکن کہتے ہیں ہر جگہ عاجزی بھی جو ہے نا وہ زہر قاتل ہے، لہذا کسی جگہ پر ڈنڈا دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے جو رویے کو دیکھا، حالانکہ وہ میزبان نہیں تھا، میزبان اس کا چاچا تھا جو بنگال کے نواب تھے، بڑے نواب تھے، انہوں نے اس کو کہا تھا بھی ان کو حضرات کو وہاں پر جو ہے بیری جہاز سے بھیجنا ہے، تو پہلے تم نے مہمانی کرنی، پھر بیری جہاز سے ایک کو وہاں روانہ کرنا، وہاں بہت بڑا اجتماع رکھا تھا، وہ بڑا اچھا آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، اللہ والے بھی جانتے تھے، یہ نوجوان تھا، یہ بے وقوف کو مال دولت سے۔ تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی جو چال ڈھال دیکھی، حضرت تو عجیب تھی، چال سے پہچان جاتا ہے، اب دیکھا اس کا رویہ، دیکھا کہ رویہ اچھا نہیں ہے، آپ نے بولا ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، اب تک تو کسی نے کڑک بات ہی نہیں کی، نواب جو تھا، بیٹھو ادھر۔ فرمایا کس بات کی تم اتراتے ہو، کیا تیرے پاس اتنا دین ہے جو ہمارے بغیر تیری گاڑی چلے، بتا ہے تجھے اتنا علم؟ ہمیں پوچھے بغیر تو پوری زندگی علم اور دین پر گزار سکے، علماء سے محتاج بنے بغیر، بتا؟ نہیں میرے پاس تو ایسا کہ میں تو عام جاہل آدمی ہوں، ہر مسئلہ پوچھتا ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے۔ فرمایا سن، ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں کہ ہم 2 روٹی صبح 2 روٹی شام کھا سکتے ہیں، تو مجھے بتا تو ہمارا محتاج ہے یا ہم تیرے محتاج ہیں؟ بس اس نے کھوپڑی میں سے گند نکال دیا، فرمایا بس سنو، اپنے چچا کو لکھ دو، اشرف علی نہیں آئے گا، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے نہیں، حضرت تھانوی کا نام تو بہت بڑا تھا، اور بنگال کے لوگ تو حضرت پر بہت فدا تھے، 2 شخصیات پر بنگلہ دیش کے لوگ بالکل مر مٹتے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مر مٹتے تھے شروع سے، 2 کے ساتھ عجیب ان لوگوں کا والہانہ تھا۔ استقبال کے لیے تو 10 20 50 100 نہیں آتے، ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ جب گئے بنگلہ دیش، پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا حضرت کی گاڑی نکالنے کے لیے، اتنے لوگ آ گئے ایئرپورٹ پر، چنانچہ بھارتی پر بندی لگا دی، اعلان بھی نہیں کرنا ہم نے کب جانا ہے۔ تو ان کو ان 2 شخصیات سے بڑی محبت تھی، انہوں نے کہا حضرت تھانوی، کہنا میں نے نہیں جانا، 250 روپیہ کرایہ بھیجا تھا، تو کرایہ اس کے ہاتھ میں رکھا، اور ایک شاگرد تھے اس کی مسجد کے حجرے میں چلے گئے، رات وہاں گزاری، اگلے دن ٹرین پر بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ میرے دوست، بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں مغل بادشاہوں کہتے تھے، بادشاہ جو نماز پڑھنے آتے تھے وہاں، شہزادے بادشاہوں، بہت بڑا مجمع ہوتا تھا،
پروٹوکول والوں سے آدھی مسجد بھر جاتی تھی. فرماتے تھے دل دارم جواہر پار عشق تحویلش، اے لوگو، اے بادشاہ ہو، ولی اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کے چند ہوتی ہیں. دل دارم جواہر پار عشق تحویلش، کہ دار و زیر گرد و میر سامانے کا من دارم ہے اس نیلے آسمان کے نیچے ایسی دولت پیش کرنے والا. لاؤ لاؤ تمہاری بادشاہ پہ دولت میں کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نظر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، وہ بھی مغل بادشاہوں کے بہت قریبی عزیز ہیں، یہ بھی مغل لوگوں میں سے، یہ بھی بادشاہوں کی اولاد ہے. نظر جانا جانا رحمت اللہ علیہ، آج تک ان کا نام زندہ ہے. ممبر و محراب سے ان کا نام لیا جاتا ہے، جو کہ اپنی شہزادگی کو اللہ پر فدا کر دیا تھا. اللہ والوں کے پاس آتے جاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مغل بادشاہ کو دیکھا جو مزاج اتنا سخت اور ظالم تھا کہ چڑیا جو اس کے دربار میں پر نہیں مار سکتی تھی. لیکن میں نے انگریزوں کے دور میں اس کو دیکھا کہ جامع مسجد کے سامنے باقی بھیک مانگا کرتا تھا. دنیا کے بادشاہ تو یہ. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں چوں صاحب عزت علم بر کشد، جب صاحب عزت جو ہے وہ عزیز ذات جب کسی کے دل پر اپنا جھنڈا گاڑ دیتی ہے، فرمایا کہ عالم سرو دیش عدم برکشد، یہ پورا عالم جنون کی نظر سے گر جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم جب عادل بنتا ہے اپنے اوپر بھی انصاف کام کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے، اور جہاں جہاں اس کا دائرہ کار انصاف کرتا ہے، یہاں تک اگر اس کو بادشاہت مل جاتی ہے تو اللہ کی مخلوق پر وہ انصاف کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے تھے بادشاہوں کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، اللہ ان بادشاہوں سے خیر کا کام لے، خیر کا کام لے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بادشاہ کے لیے بہت مانگتے ہیں. کہا کہ یہ بدبخت اگر ٹھیک ہو جائیں تو ساری مخلوق کا فائدہ ہے، پھر آپ کے ٹھیک ہونے کا فائدہ تو ہماری ذات کو ہے، ان کے ٹھیک ہونے کا فائدہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہے. راج اس کے عدل و انصاف کا اثر جانوروں تک آتا ہے. شاہ عبد العزیز مبدل حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے ہیں، اس دوران کسی بھی بھیڑیے نے بھیڑ پر، کسی شیر نے بکری پر حملہ نہیں کیا. 2.5 سال ان کی مدت خلاف حملہ نہیں کیا. ان کے عدل کا اتنا اثر تھا. ہمارے شیخ نے خود فرمایا کہ جہانگیر بادشاہ جو یہاں پر ہمارے شیخوں شادرہ میں دفن ہے، جہانگیر بادشاہ، ہمارے شیخ وہاں ان کی قبر پر بھی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری جو حضرت تھانوی کے بڑے خلیفہ تھے ان کے ساتھ گیا تو فرمایا کہ کسی ولی اللہ کی قبر پر جو انوارات ہیں وہی اس بادشاہ کی قبر پر ہیں، کیونکہ یہ عادل بادشاہ تھا. فرمایا عادل بادشاہ تھا، وہی انوارات اور برکات محسوس ہوتی ہیں. اس لیے حضرت بھی گئے اور ہم بھی حضرت کے ساتھ، ہم نے بھی وہاں جا کر حاضری دی اور کہا کہ جس طرح، اس لیے کہ ولی بھی انہی کے تو زیر سار ہیں، ولی علماء صلحاء جتنے بھی ہیں. اور دوسری چیز علم ہے، علم وحی الہی کے انسان بوجھ اٹھا لیتا ہے. اس قرآن مجید کو دیکھ لے، اللہ فرماتے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے وہ پھٹ جاتا، دب جاتا، لیکن اس ایمان والے کے سینے میں 30 کے 30 سپارے سما جاتے ہیں. 30 کے 30 سپارے سما جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی. یہی وہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہماری نظر اس کی کمزوریوں پر پڑی، اس کی فضیلتوں پر نہیں پڑی. لیکن یاد رکھو اچھی چیز کے لیے کچھ دوسرا خام مٹیریل بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے خود کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَمَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے شیخ نے یہ بات حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے انسان تھے، ان کو ٹرین میں میرے شیخ نے فرمایا یہ بات بتائی تو حضرت مست ہو گئے.
کہ حکیم اختر صاحب آپ نے تو عجیب بات سنائی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نفس کی قسم کھائی کہ میں انسان کے نفس کی قسم کھاتا ہوں اور میں نے اس کے اندر فجور کا مادہ بھی رکھا ہے اور اس میں تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے. لیکن پہلے فجور کے مادے کو بیان کیا، یعنی پہلے برے خیالات اور خواہشات کو بیان کیا، پھر تقوی کو بیان کیا جو اللہ کی محبت اور اللہ کی دوستی اور اللہ کے خوف کا نام ہے. کہا کہ یہ جو اللہ نے پہلے فجور اور پھر تقوی کا بیان کیا ہے وہ اس لیے کہ تیرے اندر فجور ہوگا تو تقوی آئے گا، فجور ہوگا تو تقوی آئے گا. جبریل السلام متقی نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، تو روکنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ روکنے کا ثواب تو تب ملے گا گناہ کرنے پر قادر ہے. ایک آدمی اندھا ہے، اس کو نظر بچانے کا ثواب نہیں ملے گا. ایک آدمی کی آنکھیں ہیں پھر اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب وہ نظر نیچے جھکائے گا، کسی ایسے منظر سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، میں اس کے دل میں ایک ایمان ڈال دوں گا جس کی حلاوت محسوس کرے. دیکھیں یہ نبینا تو نہیں کر سکتا، یا جنگل میں رہنے والا تو نہیں کر سکتا، یہ مارکیٹ میں رہنے والا ہی ہے نا جو اپنی نظر کو بچائے گا، حلاوت ایمانی کھائے گا. دن میں کتنی بار اس کو حلوہ ایمانی ملے گا؟ گاجر کا حلوہ تو کھاتے ہو، ایمانی حلوہ کھاؤ گے. الہمہا فجورہا وتقواہا. پھر میرے شیخ نے ایک بڑی پیاری مثال دی، حضرت کو سنائی کہ میرے دل میں ایک مثال آتی. ایک آدمی نے آپ کو کھانے پینے کی، بادشاہ نے دعوت کے لیے سامان دیا، دیکھو بھائی پلاؤ بنا کے کھاؤ، یہ بکرے کا گوشت بھی ہے، یہ چاول بھی ہے، گھی بھی ہے، سبزی بھی ہے، دیگ بھی ہے، ساتھ ہی لکڑیاں بھی دے دی اور مٹی کا تیل بھی دے دیا، ماچس بھی دے دی اور چولہا بھی دے دیا. تو بتاؤ وہ بادشاہ کو کتنی بار سلام کرنا چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ صرف پکانے کا سامان دیا، پکائی کا سامان بھی دے دیا جس میں پکانی ہے. تو اللہ تعالی نے مولانا جلال رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ کے خیالات ہیں یہ دراصل اوپروں کی طرح ہیں، گوبر کی طرح ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے اور پھر اس آگ پر روٹیاں پاکیزہ پکائی جاتی ہیں، دودھ گرم کیا جاتا ہے، سالن پاکیزہ پکایا جاتا ہے، اور وہ نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے. وہ اس گوبر کو پلیٹ پہ رکھ کے نہیں کھایا جاتا کہ تم پلیٹ پہ رکھ کے کھاؤ، بلکہ اس کو تم بھٹی کے اندر ڈالو، اس کو تم تنور میں ڈالو، اس کو تم چولہے میں ڈالو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو فجور کے جذبات دیے ہیں، گناہوں کے تقاضے دیے ہیں، اس لیے دیے ہیں ان کو اللہ کے خوف کی بھٹی میں ڈالو تو پھر تقوی کا چولہا روشن ہو جائے گا. اللہ کی قرب کی روٹیاں پکا پکا کے کھاؤ. حضرت حیران ہو گئے. حضرت نے فرمایا مولانا بہت تفسیریں پڑھی پڑھائی لیکن آج آپ نے جو بات کی حیران کر دیا. الہمہا فجورہا وتقواہا. پہلے فجور رکھا پھر تقوی رکھا. یہی وہ چیز ہے میرے دوست. تو علم اور عدل یہ دو انسان کے امتیاز ہیں. عدل کرو، علم حاصل کرو. علم حاصل نہیں علماء کے پاس بیٹھو، پوچھ پوچھ کر زندگی بسر کرو. سے پوچھو ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے علماء رکھے. اور بے قیامت میں سینکڑوں میلوں تک جائیں گے لوگ، ایک عالم نہیں ملے گا ان کو مسئلہ بتانے والا. جو آئے گا ہر ایک اپنی طور پر مسئلہ بتا رہے ہوں گے، سمجھ نہیں آئے گا وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ مسئلے پوچھتے ہو اور ایک بتاتا ہے بھائی یہ ایسا ہو گیا، ابھی آپ ایک کمرے نجیس ہو گئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا. ہر عالم آپ کو بتائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. ایسا نہیں کہ یہ کہتے وضو ٹوٹ گیا، وہ کہتا نہیں ٹوٹا، وہ کہتا یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. ایک زمانہ آئے گا فضلوا فضلوا کہ چوہلا رہ جائیں گے، علماء نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے ہم کس سے مسئلہ جا کر پوچھیں. سینکڑوں میلوں تک ایک آدمی نہیں ملے گا. اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی مدرسوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدرسوں کی بدولت ہے. یہ فیکٹریاں ہیں جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، مبلغین پیدا ہوتے ہیں، خطبہ پیدا ہوتے ہیں، امام پیدا ہوتے ہیں. وہ فیکٹریاں ہیں، ان کی قدر کرو. تمام دینی شعبوں کی قدر کرو. تبلیغی جماعت کا شعبہ ہو، جہاد کا شعبہ ہو، مدرسوں کا شعبہ ہو،
खानकाहों का शोभा हो। खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने पाकिस्तान में वापर हमें दिए हैं। हम जब चाहें दिल की इस्लाह के लिए किसी बुजुर्ग के पास जाकर बैठ जाएं, अपने अमाल की इस्लाह के लिए हम तबलीग में चले जाएं, अपने इल्म जहालत खत्म करने के लिए आलिम के पास बैठ जाएं या इल्म हासिल करना शुरू कर दें। और जब जज्बा जिहाद हो और जब कहीं जिहाद फर्ज और हुकूमत ऐलान करे, जान देने के लिए भी हमारे पास मैदान है। इसलिए इर्द गिर्द के दुश्मनों से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होंगे तो जिहाद कैसे करें? उन्होंने हिंदू है तो जिहाद करेंगे ना। इसलिए एक तुर्की के एक आदमी ने मुझे कहा कि तुर्की कुछ भी कोई भी मजहब इख्तियार कर सकता है अगर वो गुमराह हो जाए, लेकिन ईसाई नहीं बनेगा। मैं क्यों? कहा कि हर वक्त ईसाइयों से हमारी लड़ाई रहती है, इसलिए ईसाइयों को तो इतनी दुश्मनी है कि बयान से बाहर है। तो यही हाल हमारा है कि हिंदुओं से हमारी दुश्मनी है हमारी दुश्मनी है। इसलिए ये भी नेमत है कि कभी जिहाद का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हमें जिहाद का मैदान भी दिया है। जन्नत में जाकर थोड़ी ये काम करोगे तुम। इसलिए मेरे दोस्त, इन जगहों की, इन जमातों की, इन लोगों की कदर करो। और यही दो फजीलतें है हमारी कि हम में अदल अपनी जात पर कायम करें, लोगों के साथ अदल करें। अल्लाह हुकूमत दे दी तो बादशाहत में अदल कायम करें और इल्म हासिल करें। इल्म नाम असल में इसी इल्म दीन का नाम इल्म है, बाकी हिरफत है, बाकी जो है वो सुन्नतें हैं, माल कमाने के जराए हैं और कुछ नहीं है। वो तो पेट का इल्म है, इल्म इसका नाम नहीं है। इल्म वो है जिसका जात इलाही से ताल्लुक है। इल्म आंके आंकस ये रहे बरकुशत के इल्म वो है जो आपके लिए रास्ता खोल दे, और रास्ता वो है जो तुम्हें मौला तक पहुंचा। बस अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये ऐलान है इंशाअल्लाह 12 तारीख को, ये जो इतवार आ रही है, इसमें बुखारी शरीफ का जलसा है जामुल उम्मीद का बावलनगर में। अहले बावलनगर पर फर्ज है इसमें शामिल कुछ होना है। ये आप इसको मुस्तहबात में मत लो, क्योंकि आप मेजबान हो। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तुम घर में बैठे मालूम हो जाते हो। दुकान का मतलब अस्तगफिरुल्लाह, दुकानें तो पूरे साल खोलते हो तुम, पूरे साल खोलते हो। इसलिए कहते जो चीज कभी मुयस्सर आए उसको मुकद्दम करो। आपका मेहमान आ जाए, अब हर काम छोड़ देते हो, यार मेरे मेहमान आ गए, क्योंकि वो कभी आया है ना, तो उसकी हैसियत ज्यादा है इस वक्त। एक आदमी मक्का शरीफ में जाए तो उसकी कोशिश हो उम्रे और तवाफ करे, यानी कि हर बार नफल पढ़ता रहे। नफिल तो आपके घर में पढ़ सकता है, उम्रा तवाफ तुझे नहीं नसीब होगा। मदीना शरीफ में आए, मुआजा पर हाजिरी दे, रियाजुल जन्नह में जाने की कोशिश करे। इसलिए कि हर चीज अपने मकाम पर मिल सकती है, ये चीजें तुझे मदीना से मिल। भाई ये मौका खास है। हमारे नगर मेजबान है, पूरे कराची से लेकर और पेशावर, इस्लामाबाद और बल्कि दूसरे मुल्कों से भी साथी आज ही पहुंच रहे हैं। साथी दूसरे मुल्कों से भी, मैं और आप मेजबान हैं। हम अगर मेजबान नजर ना आए और मेहमान ही सारे हों कि जो भावनगर वाले हैं दुकानों पर बैठे दुकानदारी कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने माल कमाया है, भैया इसी की बरकत से तुम्हें माल मिलेगा। मैं हकीकत कहता हूँ, पूरे शहर पर इन इदारों की वजह से, इन दीनी कामों की वजह से पूरे शहर पर खैर बरकत है। पूरे शहर पर, पूरे इलाके पर। मैं तो, मेरे पास तो बड़ी अजीब अजीब रिपोर्टें होती हैं कि जिले के एतबार से जितने भी अजला हैं पंजाब के, सबसे कम जराइम और सबसे कम कत्ल गारत आपके जिले में है। आप पूछ लो, रिपोर्ट जाकर थाने वालों से, शेरडी वालों से जाकर पूछ लो, कहते उसकी वजह क्या है। अभी एक बड़ा अफसर आया तो उन्होंने कहा जी उसकी वजह दीनदारी है, और हमें आपसे मुलाकात के बाद पता चला कि दीनदारी के दूसरे इदारे हैं। हम जहाँ गए, हमें तो शहर में भी गए हैं तो हमें आम लोग दाढ़ियों वाले मिल रहे हैं, जवान दाढ़ियों वाले। कोई क्या मसला है भाई? उन्होंने कहा जी यहाँ एक मदरसा है जिसके साथ सबकी मोहब्बत है, उस मोहब्बत का असर है कि सब पर ही असर है। हैरान हो गया उसके कहकर। कहा मैं बहुत जगह रहा हूँ, मैंने कहीं ये मंजर नहीं देखा, लेकिन आपके यहाँ देखा है मैंने। तो भाई हमें कदर करनी चाहिए। लिहाजा 12 तारीख का दिन फारग करो, 11 बजे जोर से पहले आ जाओ, 1 बजे जोहर की नमाज हो जाएगी वहाँ, और 4:30 बजे असर की नमाज है। जोर से असर के दरमियान प्रोग्राम है। अब आप खुद ही देख लें कि कितना ये वक्त है। लिहाजा अपने और खवातीन को भी लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, ताकि इस माहौल को देख के उनके दिल पर उसका असर हो। ऐसे इज्तिमाआत में खैर और बरकत भी होती है, और फिर दिल की दुनिया को पैदा होता है। आज जवान देखते हैं हमारे बच्चे जो दुनिया में गुम है, यार दीन वालों की क्या शान है, फिर दीन वालों से मोहब्बत होती है, और जब दीन वालों से मोहब्बत होती है तो अल्लाह दीन दे देते हैं।
یہ لکھا ہے علماء سے محبت ہوگی آپ کے گھروں میں علماء پیدا ہو جائیں گے، حافظوں سے محبت ہوگی حافظ پیدا ہو جائیں گے، نیک لوگوں سے محبت ہوگی آپ کی اولاد میں نیک پیدا ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، یہ کوئی وراثتی چیز تھوڑی ہے، وراثتی چیز تھوڑی ہے۔ اگر ایک عالم بھی ہے لیکن وہ اپنے عالم عمل میں کمزور اولادوں میں لڑ نہیں رہا جتنے وہ موجود ہیں، یہ وراثتی نہیں ہے، یہ آپ کے قلبی معاملات پر ہے کہ آپ کے قلب میں جن کی محبت ہے اللہ دنیا میں ان کا نمونہ آپ کے خاندانوں میں پیدا کر دیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، یہ انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی حافظ ابوبکر مدنی وہ بھی آ رہے ہیں جو نعت بڑے مشہور نعت خان ہے کراچی سے، اور قاری حماد ارمن نفیسی اور حافظ وسیم نواز، تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ 12 جنوری کو، اور دوستوں نے خانقاہ کے دوستوں نے لنگر کا بھی انتظام کیا ہے، تبرک بھی تقسیم ہوگا وہاں پر الحمدللہ ہر سال ہوتا ہے۔ بہت سے دوستوں نے پورے آنے والے مجمع کے لیے، مردوں کے لیے تو خواتین کے لیے نہیں، اگر گھروں میں نہیں کہا تھا ہمیں تو روٹی ملے، مردوں کے لیے لنگر کا بھی انتظام کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ لنگر میں بھی آپ کے لیے شفا ہے، کیونکہ دینے والوں کی نیت بھی بہت اعلیٰ ہے اور آنے والوں کی بھی اعلیٰ ہے، کھانے والوں کی بھی اعلیٰ ہے، کھانا بھی اعلیٰ ہے اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی اعلیٰ ہوگا۔ باخود دعوانا الحمدللہ۔